السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد وڈل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کالا تتر خوشاب گروپ۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں اور تھمبنیل دیکھ کر جان چکے ہیں کہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کالے تتر کا ہاضمے والا پانی۔ تو جی تو دوستوں، کالے تتر کا ہاضمے والا پانی، اس کو بنانے کا مکمل طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ کس طرح بنانا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں اور تتر کو کس طرح دینا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ کیوں ضروری ہے تتر کو دینا۔ جی تو دوستو، یہ ایک ہاضمے والا پانی ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بالکل جادوئی پانی ہے۔ یہ جادوئی اس کو کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہ بالکل ایک جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ دوستو، اگر یہ جادو کی طرح آپ کے پرندے پر کام نہ کرے تو پھر آپ کہنا۔ اس کے بالکل اثر ایسے ہوتے ہیں پرندے پر جیسے اس نے کوئی جادو کر دیا ہو۔ اور دوستو، یہ میں بھی خود پانی بناتا ہوں اور اپنے پرندوں کو بھی دیتا ہوں، اور آپ لوگ دوستوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا پانی بنائیں ہاضمے والا اور اپنے پرندوں کو دیں، اور انشاءاللہ پھر آپ اس کی جو ہے ایک اچھا اور صحت مند پرندہ آپ کا بن جائے گا۔ تو باقی دوستو، اس میں کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی پرندے کو پانی دے تو اس کی مرضی، کوئی نہ دے تو اس کی مرضی، ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اچھا پانی ہے۔ ہم تو اچھے نسخے بتاتے ہیں دوستوں کو کہ ہمارے چینل پر جو بھی نئے دوست اور نئے فرینڈز اور نئے شوقین لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو جانکاری ہو جائے۔ ان کا تتر اگر کسی وجہ سے انفٹ ہے یا کوئی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو دوست جو ہے اس کو تتر کو فٹ بنا لیں۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی جانب، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو، اس پانی کا، اس ہاضمے والے پانی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ اس کو کسی بھی موسم میں دے سکتے ہیں، آپ سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ نمبر 1 دوستو، آپ نے پودینے کے 5 عدد پتے لے لینے ہیں۔ سبز پتے پودینے کے 5 عدد، پرانا گڑ 1 انگلی کے برابر۔ نمبر 2 اور نمبر 3 سبز الائچی تازی 2 عدد، ٹھیک ہے، پرانی نہ ہو سبز الائچی۔ یہ تیسرا آئٹم ہے 2 عدد، اور چوتھا آئٹم ہے بڑی الائچی کالی 1 عدد، یہ بھی صحت مند ہو، پرانی خشک نہ ہو۔ اور 5واں آئٹم ہے جی سونف آپ نے لے لینا ہے 10 دانے۔ اور چھٹا آئٹم ہے جی انار دانہ، وہ بھی اچھی کوالٹی کا ہو۔ یہ ساری چیزیں دوستو آپ نے اچھی کوالٹی کے لینی ہے۔ اب چھٹے نمبر پر ہے انار دانہ 4 عدد، یہ اچھی کوالٹی کا۔ اور اس کو تیار کرنے کا بالکل ہی آسان طریقہ ہے، آپ نے آدھا کلو پانی لینا ہے، اس کو چولہے پر چڑھا دیں اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں۔ اس کو آپ نے دوستو اتنا جوش دینا ہے کہ یہ اس سے آدھے کلو پانی سے 1 پاؤ رہ جائے۔ جب 1 پاؤ رہ جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اور ٹھنڈا کر کے یہ اپنے اور تتر کو پھر دینے کا کیا طریقہ ہے، اس کو نیچے اتار لیں اور ٹھنڈا کر لیں، اور پانی دوپہر کو تتر کو تھوڑا 1-2 گھنٹے کے لیے دھوپ لگوا کر پھر تتر کو یہ پانی ڈال کر دستی اوپر بگ ڈال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا رنگ تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے گڑ اور اس چیزوں کی وجہ سے، تو وہ پھر تتر پیتا نہیں ہے۔ جب وہ بگ کے اندر پڑا ہوتا ہے تو سائے میں وہ اس کو پی لیتا ہے۔ اچھا، اس پانی دینے کی وجوہات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں دوستو، یہ بھی اب سن لیں۔ یہ پانی جو ہے تتر کی بھوک میں اضافہ کرتا ہے، اس کی معدے کو فٹ کرتا ہے۔ کچھ دوستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارا پرندہ جو ہے وہ کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھاتا، وہ بہت سست رہتا ہے، ایک دو تتر کو بھوک نہیں لگتی، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں اپنے تتر کی خوراک کی جو روٹین ہے اس کو ٹھیک نہیں رکھتے ہیں۔ ہم سردیوں میں تتر کو گرم خوراک تو دے دیتے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے تتر کو زہر باد ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ملاش ہو سکتی ہے، تو پھر جو کوئی نہ کوئی پانی دینا ہوتا ہے ہاضمے والا پانی، تو یہ وہی پانی ساری جو ہے چیزوں کا توڑ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تتر کا جو ہے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی ہم دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا تتر ہے بالکل فٹ ہوگا۔
ہم کوئی گرم ترین خوراک استعمال کرتے ہیں سردیوں میں، یا خشک ترین چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمارا تتر کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، یا ہم اپنے تتر کو ٹورا وغیرہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بے جا اضافہ ہو جاتا ہے، یا تتر کو ہم کوئی غلط قسم کا پنجرہ وغیرہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تتر بہت زیادہ نوک بازی شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تتر جھنڈ بھی کر جاتے ہیں، یا تتر جو ہے کلٹیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کی دوستوں توڑ ہے، اس کا حل ہے، یہ آپ کے تتر کو ایسا فٹ کرے گا، تتر ماشاءاللہ اچھی بھوک بھی بنائے گا، اچھی بلیاری بھی دے گا، اور پنجرے میں بھی تتر جو ہے بالکل باخوش آسانی سے تتر کھڑا ہوگا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔